نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ خوفناک کہانی توقیر شیئر کر رہے ہیں سرگودا سے۔ توقیر کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں رونما ہونے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 8 سال پرانی بات ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنی گاڑی چینج کرنی تھی، تو اس سلسلے میں نے اپنی گاڑی سوشل میڈیا پر کچھ مختلف جگہوں پر میں نے لگائی، تو ایک بندے کے ساتھ میری ڈیل ہو گئی۔ وہ بندہ جو تھا ملتان سے آگے کسی علاقے کا تھا۔ میں نے اس سے گاڑی لینی تھی اور اسے اپنی دینی تھی۔ اس طرح سے ہم لوگوں نے آپس میں طے کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے پاس ادھر ملتان آ جائیں، ملتان سے آگے کی جگہ تھی، تو وہاں پر آپ آ جائیں، آپ گاڑی دیکھ بھی لیں اور میں آپ سے گاڑی لے بھی لوں گا، میرا آنا مشکل ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ سردیوں کا موسم تھا، تقریباً دوپہر کے وقت میں گھر سے نکلا۔ راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ بالکل ٹھیک تھی گاڑی، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ بڑے سفر پر نہ جا سکتی۔ تو میں نے گاڑی جب ٹھیک کروائی، گاڑی ٹھیک کرواتے کرواتے مجھے شام ہو گئی۔ اب مجھے جانا تو ضروری تھا۔ میں نکل پڑا سفر پر اللہ کا نام لے کر۔ 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ میں ایک جگہ پر پہنچا، وہاں پر مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی۔ وہ ایک راستہ تھا، اس سائڈ سے میں پہلے بھی گیا تھا، تو میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اسی سائڈ سے چلا جاؤں گا۔ وہاں پر مجھے کنفیوژن یہ ہوئی کہ راستہ مجھے تھوڑا سا چینج لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا میں یہاں سے تھوڑا سا کنفرم کر لیتا ہوں، کیونکہ میں کافی عرصہ پہلے ایک دفعہ ملتان گیا تھا، اس کے بعد پھر میرا کوئی خاص، تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پر کنفرم کر لیتا ہوں۔ اب مصیبت یہ میرے لیے بن گئی کہ وہ تو بالکل ہی ویران جگہ تھی، کوئی مجھے وہاں پر سواری نظر نہیں آئی، کوئی مجھے وہاں پر آبادی نظر نہیں آئی۔ اب میں پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ خیر میں نے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا کہ شاید آگے مجھے کوئی مل جائے اور میں ان سے کنفرم کر لوں ایک بار۔ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے ایک گدھا گاڑی کھڑی ہے اور اس کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید یہاں پر پاس آبادی ہوگی، میں اسی آدمی سے پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے گاڑی بالکل اس کے پاس جا کر روک دی۔ وہ آدمی عجیب و غریب طریقے سے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ رات 10 بجے، اتنی سخت سردی کی رات میں اپنا گدھا گاڑی لے کر وہ کھڑا ہوا تھا۔ میں گاڑی سے پہلے میں نے گاڑی میں ہارن دیا، اس نے نہیں سنا۔ پھر میں گاڑی سے نیچے اترا۔ مجھے عادت تھی کہ جب بھی مجھے تھوڑی سی بھی پرابلم فیل ہوتی تھی یا کنفیوز ہوتا تھا، میں اسموکنگ کرتا تھا۔ میں نے سگریٹ لگایا، گاڑی سے باہر نکلا، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے اسے بلایا، اس سے بات کرنی چاہی، تو اس نے پہلے تو رسپانس ہی نہیں دیا، عجیب و غریب طرح سے درخت کے اوپر دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ میں تھوڑا قریب گیا اور جب میں نے بلایا، چونک کر اس نے میری طرف دیکھا جسے بہت حیران ہو گیا ہو۔ اس آدمی کا حلیہ بہت ہی زیادہ پرسرار سا تھا، عجیب سا چہرہ تھا، بال اڑے ہوئے تھے، آنکھیں خاصی بڑی بڑی تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا، میں سگریٹ میں نے لگائی ہوئی تھی، تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا 2 قدم، جیسے وہ درخت کی چھاؤں میں چلا گیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، میں جس راستے پر جا رہا ہوں کیا یہ صحیح راستہ جا رہا ہے؟ میں نے اس راستے کا اس سے جب پوچھا، ایک دفعہ جواب نہیں دیا، دوسری دفعہ اس نے کہا ہاں، بس اتنی آواز آئی جیسے اس نے ہاں میں جواب دیا، اور ایک دم درخت کے پیچھے چلا گیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا اس آدمی کا یہ بیہیویئر، کیسے اس نے کیوں کیا ہے۔ میں گاڑی میں آ کر بیٹھا، مجھے اس کی بات پر کچھ خاص یقین نہیں ہوا کہ شاید اسے میری بات کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر میں وہاں سے نکل پڑا۔ جیسے ہی میں نے ڈرائیونگ مرر میں پیچھے دیکھا، وہ شخص جو تھا سڑک کے درمیان میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ سڑک کے درمیان میں کھڑا ہوا عجیب طرح سے، جس طرح سے وہ ہوا میں کچھ اشارے کر رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا، میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، گاڑی وہاں سے لے کر کافی آگے نکل آیا۔ جب کافی آگے نکلا تو وہاں پر بالکل ایک سنسان سی سڑک شروع ہو گئی۔ پہلے تو میں مین روڈ سے آ رہا تھا، لیکن جس طرف اب وہ راستہ ٹرن ہو رہا تھا وہ ایک سنسان سا روڈ تھا، درختوں سے گھرا ہوا۔ اب یہ ایسے لگتا ہے جس طرح سے کسی گاؤں کا راستہ ہے۔ میں نے سوچا پیچھے جانے کا فائدہ نہیں ہے، ویسے بھی میں خوف زدہ تھا، میں پیچھے جانا نہیں چاہتا تھا۔ تو میں نے گاڑی، تو سڑک جو تھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
بہت ہی زیادہ عجیب سڑک تھی. ایک دم سے مجھے ایسا لگا جس طرح سے آگے بہت بڑا گہرا گڑھا ہے. میں نے گاڑی کو بریک لگائی, روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں. اتنے میں مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے سامنے سے بھاگتا ہوا کوئی کتا آیا ہے. کالے رنگ کا کتا تھا, خاصا بڑا کتا تھا. اس کتے نے آ کے جیسے میری گاڑی پر حملہ کر دیا. چاروں طرف وہ میری گاڑی کے اوپر جمپس لگانے کی کوشش کر رہا تھا. میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا. میں نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی اور میں نے سوچا کہ میں سائڈ سے گاڑی لے کر نکل جاتا ہوں. سڑک کے درمیان میں ایک گڑھا سا تھا. جیسے میں سائڈ سے گاڑی نکال کر میں نے تھوڑی سی آگے کی, ایک دم سے جیسے وہ کتا کہیں غائب ہو گیا. کتا مجھے نظر ہی نہیں آیا. میں چاروں طرف اس کتے کو دیکھنے لگا, پیچھے بھی پلٹ کر دیکھا. گاڑی سے میں باہر نہیں نکلا تو کتا وہاں پر نہیں تھا. اور وہ گڑھا کافی زیادہ گہرا تھا. یعنی وہ گڑھا کس قسم کا تھا, کیوں تھا وہ گڑھا. تھوڑی سی اور گاڑی آگے لے کر گیا. اب وہاں پر میں پھر کنفیوز ہو گیا کہ کہیں اس آدمی نے کوئی غلط راستہ تو نہیں بتا دیا. یہ تو بالکل ویران سنسان راستہ ہے, کسی ہائی وے کسی مین روڈ پر نہیں لگ رہا. تو میں کدھر آ گیا ہوں. ابھی گاڑی میں ہی تھا, یہاں وہاں دیکھ ہی رہا تھا, تو ایک دم سے کیا دیکھتا ہوں, سامنے سے کچھ چلتا ہوا آ رہا تھا. وہ چلتا ہوا جو کوئی بھی آ رہا تھا اس کا لباس اس طرح سے تھا جس طرح سے کوئی عورت ہے. اسی چکروں میں گھومتے گھومتے 11:30 بجے کا ٹائم ہو گیا. وہ عورت جو تھی بڑی قداور عورت تھی, اور اس نے جس طرح سے سرخ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا, شلوار قمیض, دلہن کا گیٹ اپ نہیں تھا. تو وہ عورت آ کر بالکل میری گاڑی سے تھوڑا ہی دور آ کر سڑک پر بیٹھ گئی. اب یہ تو عجیب ہی کام ہو رہے تھے یہاں پر, کبھی کتے کا حملہ کرنا, کبھی وہ عجیب و غریب شخص کا مجھے یوں نظر آنا. اب یہ عورت کون تھی؟ میں تھوڑا ڈر گیا. میں نے سوچا گاڑی سے باہر نکلتا ہوں, پوچھ لیتا ہوں. پھر میں نے کہا نہیں, اتنی رات کو کوئی بھی عورت ایسے نہیں کر سکتی, یہ مجھے کوئی اور مخلوق لگتی ہے. اکثر میرے والدین مجھے بتاتے تھے کہ سنسان راستوں پر, سڑکوں پر جنات ہوتے ہیں, تو ایسے راستوں پر دیکھ سوچ کر جانا چاہیے. اور آدھی رات کے قریب اگر آپ کو کسی ویرانے میں کوئی عورت, کوئی بچہ, کوئی ایسی مخلوق نظر آئے جہاں پر آبادی نہ ہو, تو وہ جنات ہوتے ہیں. مجھے ان کی یہ بات یاد تھی. میں اپنی گاڑی میں اکثر آیت الکرسی اور سورۃ یاسین یہ میں نے رکھی ہوتی تھی. میں نے وہ باہر نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھی اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. جیسے ہی میں اس کے قریب جانے لگا, میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرسرار مخلوق یا عورت جو بھی تھی وہ غائب ہو گئی. وہ کہاں پر گئی مجھے نہیں پتا. نہ اٹھی, نہ وہاں سے ہٹی, نہ اس کا چہرہ نظر آیا. بال کھلے ہوئے تھے, وہ غائب ہو گئی. پھر میں نے گاڑی کو بریکس نہیں لگائے. میں گاڑی اتنی تیزی سے لے کر اس علاقے سے نکلا, اتنی تیزی سے اس علاقے سے نکلا گاڑی لے کر. اس کے آگے ایک چھوٹی سی آبادی بھی تھی, میں کہیں نہیں رکا. جیسے میں ہائی وے پر آیا, تھوڑی تقریباً 3-4 کلومیٹر آگے جانے کے بعد مجھے ایک پیٹرول پمپ ملا. میں وہاں پر گیا, ان سے میں نے سارے راستے کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جہاں سے آپ نے ہائی وے پر ٹرن لیا تھا وہ جگہ غلط تھی, اس طرف آپ نے نہیں آنا تھا. وہ راستہ ایک پرانے پرسرار سنسان گاؤں سے ہو کر گزرتا ہے, اور وہ گاؤں خالی ہوئے بھی کافی عرصہ بیت گیا ہے. اس گاؤں میں کوئی بھی انسان آباد نہیں ہے. پہلے وہاں پر آبادی ہوتی تھی, لیکن پتہ نہیں وہاں پر ایسا کیا ہوا کہ پرسرار طریقے سے وہ گاؤں خالی ہو گیا. اس گاؤں سے پہلے 1-2 لڑکے ہمارے ادھر کام بھی کرتے تھے آ کر, لیکن آج تک یہ راز کوئی نہیں جان سکا کہ اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا کہ پورا گاؤں ہی خالی ہو گیا. تو آپ کو جس نے راستہ بتایا یا جو راستے میں آپ کو نظر آئے وہ جنات تھے, کیونکہ انسانوں کے بعد وہ پرسرار گاؤں جنات کا گاؤں بن گیا تھا. جس گاؤں سے آپ گزر کر آ رہے تھے وہاں پر بے تحاشا جنات اور بھوت پریت تھے. اب یہ سیدھا راستہ ہے, آپ نے کہیں بھی ٹرن نہیں ہونا. تقریباً پتہ نہیں کتنے کلومیٹر اس نے مجھے کہا کہ آپ چلتے جائیں. پھر میں چلتا گیا اس راستے پر. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا. میں تقریباً آدھی رات کے قریب میں ملتان پہنچا. وہاں پر میں نے ایک ریسٹورینٹ میں نے رات گزاری. بہت خوف زدہ تھا, ساری رات ڈرتا رہا. صبح جب جاگا, ناشتہ وغیرہ کیا, اس آدمی سے رابطہ کیا, جا کر اس کی گاڑی وغیرہ دیکھی. اس نے میری دیکھی, مجھے پسند آ گئی. گاڑی ایکسچینج کی, کچھ تھوڑا بہت لین دین کیا. پھر میں دن کے ٹائم وہاں سے واپس نکلا. وہ جو جس ہائی وے سے میں گزر رہا تھا وہ سڑک میں نے پھر سے دیکھی, لیکن اس طرف گیا نہیں. یہ بات بالکل سچ تھی, وہ سڑک بالکل سنسان اور ویران تھی, اور اس کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر انسان کو گئے ہوئے بھی کافی عرصے گزر گئے ہوں گے جس راستے سے میں گزر کے آیا تھا.
اس رات کا وہ خوفناک راستہ، وہ خوفناک سفر میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ شاید وہ بھی کوئی جن تھا جو درخت کے نیچے کھڑا تھا اور اس نے مجھے غلط راستہ بتا دیا، اور جس کتے کے روپ میں جس مخلوق نے حملہ کیا تھا وہ بھی جن ہی تھا، اور وہ پرسرار مخلوق جو عورت کے روپ میں میری گاڑی کے سامنے آ کر بیٹھی تھی، اس کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ سب کیا تھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ توقیر آپ کا۔ بڑھتے ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ مسٹر اور مسز ایلن، جو کہ یو ایس سے واشنگٹن ڈی سی سے تھے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بیکری چلایا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے ہم لوگ کہیں بھی ہالیڈیز پر نہیں گئے تھے۔ تو ایک دن ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ 5 دن کی ہالیڈیز پر جائیں گے اور ہم لوگ کسی کنٹری سائڈ ایریا میں جا کر کیمپنگ کریں گے۔ ہم لوگوں نے جمعے کی شب اپنا سفر سٹارٹ کیا اور ہم لوگ گاڑی لے کر نکل پڑے۔ چلتے چلتے ہم لوگ ایک پرسرار اور ویران سے جنگل نما علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہوا تھا، اس پر گاڑی لے کر جاتے گئے۔ دور دور تک نہ تو کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ ایکسائٹمنٹ کے علاوہ ہم لوگوں میں خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں ہم لوگ کیسی جگہ پر آ گئے ہیں۔ تبھی بالکل اسی روڈ کے ایک کارنر پر ہم لوگوں نے ایک کیبن دیکھا۔ وہ وائلڈ لائف والوں کا ہی کیبن تھا۔ وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے گاڑی روکی۔ جب ہم لوگوں نے وہاں پر کیبن پر دستک دی تو وہاں سے ایک آدمی باہر نکلا اور اس کے ہاتھ میں ایک گن بھی تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ ایک دم سے چونکا۔ ہم نے اسے اپنا تعارف کروایا اور یہ کہا کہ ہم لوگ یہاں پر کیمپنگ کے لیے آئے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ یہ بہت زیادہ گھنا اور پرسرار جنگل ہے، وہاں 10 سال بیت گئے ہیں، یہاں پر کوئی بھی کیمپنگ کے لیے نہیں آیا، اس لیے آپ لوگ بھی رسک نہ لیں۔ اگر آپ لوگ یہاں پر کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن میرا مشورہ مانے تو جنگل کے زیادہ اندر کے حصے میں مت جائیے گا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ گھنا اور پرسرار ہے، آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم آپ کے قریب ہی ادھر ایک کیمپنگ کریں گے، ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں پر موجود ہوتا ہوں، اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ ہم نے اس کو تھینکس کہا اور گاڑی لے کر تھوڑا آگے نکل گئے۔ وہ جگہ کافی زیادہ خوبصورت تھی اور صاف تھی۔ وہاں پر ہم لوگوں نے اپنے کیمپ لگائے، ہم لوگوں نے سارا دن انجوائے کیا، آس پاس کا کچھ علاقہ بھی ایکسپلور کیا۔ ایک رات ہم لوگوں کی ٹھیک گزری۔ صبح جب ہوئی تو وہی وائلڈ لائف والا جو ان کا آدمی تھا، وہ ملازم ہمارے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی، آپ کی رات ٹھیک گزری؟ تو ہم نے کہا کہ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی بھی ایشو نہیں ہوا۔ وہ چلا گیا۔ وہ دن بھی ہم لوگوں کا بڑا اچھا گزر گیا۔ آج ہم لوگ کافی آگے تک گئے، جنگل سچ میں بہت زیادہ گھنا تھا۔ آج رات 11 بجے کے قریب ہم لوگ اپنے کیمپ میں تھے اور بہت زیادہ سردی بھی تھی۔ تبھی ہمیں کیمپ کے باہر سے کسی کے رونے کی اور چیخنے کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ ہوتے ہوتے وہ آوازیں بہت ہی زیادہ قریب اور بھیانک ہونے لگیں۔ ہم لوگوں نے ٹارچ لی اور اپنے کیمپ سے باہر نکلے۔ جب ہم لوگ اپنے کیمپ سے باہر نکلے تو وہ آواز ہمارے کیمپ کے آس پاس سے ہی آ رہی تھی، مگر دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا۔ تو ہم لوگ اس آواز کے تعقب میں جیسے ٹارچ لے کر گئے تو درخت کے نیچے ایک عورت، بالکل نوجوان سی عورت تھی، بیٹھی رو رہی تھی۔ ہم نے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ تم کیوں رو رہی ہو اور کیا ہوا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میرا بچہ کھو گیا ہے اور میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے گھنے جنگل میں اتنی رات کو کیسے آئی؟ اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ تو ہم نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں یہاں پر لے کر چلتے ہیں وائلڈ لائف والوں کے آفس میں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ وہ اٹھی اور چپ چاپ ہمارے ساتھ چلنے لگی۔ جیسے ہم لوگوں کے کیمپ کے پاس پہنچے، اس عورت کی آواز بدل گئی۔ اس عورت کی آواز چھوٹے بچوں جیسی ہو گئی اور اس نے بھیانک آوازوں میں ہنسنا شروع کر دیا۔ جب ہم لوگوں کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، اس کا چہرہ بھی بدل چکا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھی، بچوں کی آوازیں نکال رہی تھی۔ ہم لوگ اس حد تک خوفزدہ ہوئے کہ ہم لوگ کیمپ میں جانے کے بجائے اس کیبن کی طرف بھاگے جو وائلڈ لائف کیبن تھا۔ اس طرف جب ہم لوگ گئے، زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ جیسے اس آدمی نے دروازہ کھولا، وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ ہم لوگوں کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اس نے ہمیں اندر بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو ہم نے اسے ساری بات بتائی کہ ایسے ایک عورت کے رونے کی آواز سے۔ تو اس کا یہ کہنا تھا آج سے 15 سال پہلے یہاں پر ایک عورت اور ایک بچے کی پرسرار طور پر لاشیں ملی تھی۔ اس کے بعد بہت انویسٹیگیشن ہوئی، لیکن کوئی بھی راز پتہ نہیں چل سکا کہ کس طرح سے ان کی موت ہوئی۔ اس کے بعد وہ عورت
اکثر راتوں کو یہاں پر بھٹکتی ہے، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی، میں نے اسے کئی بار دیکھا ہے، لیکن جو بھی انجان شخص یہاں پر آتا ہے اس کو وہ ڈرانے کی اور پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ زیادہ آگے تک مت جائیے گا، شاید آپ چلتے چلتے اس کے مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں سے وہ آپ کی طرف واپس آ گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ وہ پرسرار مخلوق وہ عورت کون تھی۔ ہم لوگوں نے اس کے بعد وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ نہیں رکیں گے، کیونکہ ہم لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ارلی مارننگ ہم لوگ وہاں سے نکل آئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص صاحب نے شیئر کی، مسٹر اینڈ مسز ایلن کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی dushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اس سٹوری اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو وزٹ کریے گا اینڈ سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔